کہ نالین مبارک، چپلیں مبارک اپنے سینوں پر، اپنے ماتھوں پر نہیں رکھوں گا۔ آج میں ارادہ کرتا ہوں کہ آپ کی سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا۔ اے پیغمبر، آج میں ارادہ کرتا ہوں میلاد مناتے ہوئے کہ کبھی بھی اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے نہیں کروں۔ اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ ابا حضور یہ غلط ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا، تو باپ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ بتوں کے آگے سجدے کیے کرتے تھے۔ آج کا یہ فتن، یہ نوجوان آتا ہے، ہمیں ان کے سجدوں سے منع کرتا ہے۔ بیٹا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ میلاد چل رہی ہے۔ صحیح گانے سنے ہوئے، وہ کوئی نعت بھی سنے گا اس کو گانا یاد آ جائے گا۔ مجھے حور دے دے یا اللہ، مجھے حور دے دے، شور یہ کہہ رہا ہے۔ ایک دن شور کام پہ تھا، رات کو اس نے مسلح ڈالا، بیوی نے کہا یا اللہ مجھے وہ حور بتا دے، کیسی ہے یا اللہ، حور بتا دے جو میرا شوہر مانگتا رہتا ہے، یا اللہ حور بتا دے، یا اللہ حور بتا دے۔ پڑوسی تنگ ہو گیا، یار رات کو سونے ہی نہیں دے رہی ہے، پوری رات ہو گئی ہے کہ یہ حور بتا دے، حور بتا دے۔ آخر یہ تنگ ہوا، اس نے کیا کیا، شوہر نے اپنی بیوی کا جو وہ لہنگا وغیرہ ہوتا ہے شادی والا وہ سارا پہنا، گہنے وغیرہ لگائے، خوب تیار ہو کر اس نے کیا کیا کہ اس دیوار سے چھلانگ لگائی اس کے صحن میں، جو عورت حور بتا دے، حور بتا دے۔ اس نے چھلانگ لگائی، یہ عورت ایک دم پریشان ہو کر دلہن کے ڈریس میں اتنا خوبصورت سجاؤ۔ اس عورت نے پوچھا کہ آپ حور ہو یا حورا ہو، آپ حور ہو یا حورا ہو؟ اس شخص نے کہا نہ میں حور ہوں نہ حورا ہوں، تیرا پڑوسی نورا ہوں۔ ابھی خاموش ہو جا، نیند کرنے دے۔ تو حوریں بھی سلسلہ آج سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، بلکہ ہوا ہے 3-4 دن پہلے سے۔ یقین مانے یہ میلاد ہے، عورتوں کو بے پردہ مردوں کے ساتھ تقسیم اس طرح نکالنا، یہ میلاد ہے۔ میلاد منانا ہے صحابہ سے سیکھو، میلاد منانا ہی نہیں ہے اسے اپنانا بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے زندگی سے ہمیں ایک تو یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے، اور پھر میں نے بتایا بعض کہتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے 12 ربیع الاول کو، صحیح ہے، اور بعض کہتے ہیں وفات ہے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، سارے ہوائی فائریں مار رہے ہیں اپنی اپنی، جس کی جو آئی اس نے مار دی، جس کے جو علم میں آیا وہ مار دیا۔ حالانکہ کسی کو یہ نہیں پتا، کیونکہ جب پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو اس وقت صحابہ نہیں تھے جو اس طرح جیسے آج قرآن اور حدیث محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کہ بعد میں صحابہ تھے، صحابہ نے ہم تک محفوظ لایا ہے۔ اس وقت تک پیغمبر علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، 40 سال پہلے ولادت کا کیا پتا تھا کسی کو کہ یہ نبی بنے گا؟ پیغمبر علیہ السلام کو خود نہیں پتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی پیدائش ہوئی ہے اور اس وقت تاریخ کا بھی نہیں، دیہاتوں میں جو بالکل جاہل، اور جس طرح برل بات کہیں اور چلی جائے گی، اس وقت تک صحابہ نہیں تو جو محفوظ کرتے، اور پیغمبر علیہ السلام کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، کیونکہ پہلی وحی آئی پیغمبر علیہ السلام پریشان۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، یہ 5 سے 6 آیتیں حضرت جبرائیل امین آئے غار میں، پیغمبر علیہ السلام کو پڑھائی تو پیغمبر علیہ السلام پڑھ نہیں سکتے تھے، ایسے خوف تھے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر تھوڑا سا زور دیا تو پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے بھی جاری ہو گئے۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ یہ نبوت کی علامت ہے کہ مجھے اللہ نبی بنائے گا، اس لیے یہ فرشتہ بھیجا ہے اور یہ نبیوں کے پاس آتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کانپتے ہوئے گھر پہ آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا تھا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، زملونی زملونی، مجھے کوئی چادر یا کمبل اوڑھاؤ، سردی سے کانپ رہا ہوں میں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، ایسا ٹوٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئی،
ये सारा लंबा वाकया है। तो फिर जाकर पता लगा, उसने बताया वो पुरानी किताबों के इल्म को जानता था। उसने कहा ये जो फरिश्ता आया है ये पहले नबियों पर भी आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ने इसको चुन लिया है और हो सकता है इसको नबी बनाएगा, काश के मैं वो दिन हो, मैं जिंदा हूंगा अगर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का दावा करेंगे तो मैं इनके हाथ पे ईमान लाऊंगा। और वो दिन आएगा कि जब अपने ही लोग इन्हें तकलीफ देंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम खामोश, अपने ही लोग इन्हें बुरा भला कहेंगे, बंद कर दो, अपने ही लोग इन्हें बुरा भला कहेंगे। सही है। फिर तीसरी बात, मिलाद मनानी है तो भले गर्मी में मनाएंगे, सिर्फ मिलाद यही तो नहीं है हूरों में घूम के मनाए। सही है। मिलाद ऐसे भी मनाई जाती है, गर्मी में थोड़ा सा पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत को सुन लिया, बर्दाश्त कर दी, ये मिलाद है। सही है। मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, ये मिलाद चल रही है। सही है। जहां पर वो मैंने देखा नौजवानों सेल्फी और ये चल रहे भाई, और पीछे दूसरों की फैमिलियां भी बीच में आ रही हैं, मिलाद मनाई जा रही है। बहरहाल अल्लाह आसानी करे। पैगंबर अलैहिस्सलाम को फिर तीसरी बात कही कि वो एक वक्त आएगा कि जब आपके ही अपने लोग आपको आपके वतन अजीज मक्का मुकरमा से निकाल देंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल गए, मेरे अपने लोग मेरे ही शहर से निकालेंगे। तो फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम मुख्तसर ये करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनानी है जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मनाई, उमर फारूक ने मनाई, उस्मान गनी ने मनाई। सही है। अली अल मुर्तजा ने मनाई। इस तरह मनानी है जैसे सहाबा ने मनाई। ये सारे ढोल धमाके और इस तरह के महफिलों में जाना भी नाजायज है। ये नहीं कहता कि ये नाते पढ़ना और वो अलग बात है, वो अलग मौजू है। ये जो नाते हैं आप लोगों ने खुद सुनिए, जिसने गाने सुने हुए ना, जिसने गाने सुने हुए वो कोई नाद भी सुनेगा उसको गाना याद आ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? सही बताओ। काफी ऐसी नाते हैं जब आप सुनते हो आपके ज़हन में गाना आता है या नहीं कि उसके तर्ज पे बनाई। ये नात है। नात तो हसन ने पढ़ी अपने अशार में, वो अहसन मिन कलम तरकत आइनिन व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। सही है कि अल्लाह ने आपको इतना हसीन बनाया कि ऐसा किसी को अल्लाह ने बनाया ही नहीं था, और इतना हसीन बनाया कि किसी आंख ने इतना हसीन देखा ही नहीं था। देखता कैसे कि किसी माँ ने इतना हसीन जना ही नहीं था। पैगंबर अलैहिस्सलाम की सही है अच्छी बात है, हम महफिल रखें, महफिलें रखें, सही है, उसमें नाते भी हों, सीरत भी हो, ये सारी बातें हों, लेकिन क्या मिलाद एक ही दिन है? एक दिन आया, हमने खुशियां मनाई, भाग दौड़ की और झंडियां लगा ली। यकीन माने सबसे बड़ा मिलाद मनाने वाला वो है कि आज ये इरादा कर दे कि ए पैगंबर, मैं आज आपकी मिलाद के सदके मैं ये नियत करता हूँ, ये इरादा करता हूँ कि अपने पुराने जितने भी गुनाह थे सबको छोड़ दूंगा और माफी मांगता हूँ। ए पैगंबर, आज से मैं इरादा करता हूँ कि आज के बाद एक सांस भी अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, तेरी सुन्नत के खिलाफ नहीं चलूंगा, तेरे तरीके के खिलाफ नहीं चलूंगा। ए पैगंबर, आज आपकी मिलाद मैं इस तरह मनाता हूँ कि तूने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सला, ए मेरे महबूबो, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जो चाहता है कि मुझे अगर मेरी आंखों को ठंडा कर ले वो नमाज पढ़ा करे। ए पैगंबर, आज से मैं इरादा करता हूँ आपकी आंखों को ठंडा करूंगा, 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ के। ए पैगंबर, आज से मैं इरादा करता हूँ कि नालेन मुबारक, चप्पलें मुबारक अपने सीनों पर, अपने माथों पर नहीं रखूंगा। आज मैं इरादा करता हूँ कि आपकी सुन्नत के मुताबिक एक मुट्ठी दाढ़ी रखूंगा। ए पैगंबर, आज मैं इरादा करता हूँ मिलाद मनाते हुए कि कभी भी अपने पांचों को टखनों से नीचे नहीं करूंगा। ए पैगंबर, आज मैं इरादा करता हूँ कि कभी भी अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। ए पैगंबर, आज मैं मिलाद मनाते हुए
یہ ارادہ کرتا ہوں کبھی کسی کو گالی گلوچ نہیں دوں گا۔ اے پیغمبر آج میں آپ کی میلاد مناتے ہوئے یہ ارادہ کرتا ہوں کبھی حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اے پیغمبر آج میلاد مناتے ہوئے میں ارادہ کرتا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات کو اپنے سینے میں اپنی زندگی میں محفوظ کروں گا۔ اے پیغمبر آج میں ارادہ کرتا ہوں کہ جتنوں کے حق میں نے مارے ہوئے تھے آج کے بعد ان کے حق بھی واپس دوں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ بہن کا اگر مال ہم نے وراثت میں نہیں دیا، آج میلاد مناتے ہوئے میں یہ ارادہ کرتا ہوں آج ہی گھر جاؤں گا، اپنی بہن کو بلا کر اس کی میراث کا پورا حق دوں گا۔ اپنے بھائی سے میں لڑا ہوا ہوں، اے پیغمبر آج میلاد مناتے ہوئے میں خود چاہوں گا، چاہے بھائی کی غلطی تھی، بھائی نے گالیاں دی تھی، بھائی نے صلح رحمی قطع کی تھی، بھائی نے قطع تعلقی کی تھی، بھائی نے میرا حق مارا ہوا ہے، پر پیغمبر آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کا میلاد میں اس طرح مناؤں گا، خود بھائی کے گھر پہ جا کر بھائی کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگوں گا۔ یہ ہے میلاد، یہ میلاد ہے۔ بس ایک دن ہم نے جھنڈیاں لگائی، جھنڈیاں لگاؤ، گھر کو سجاؤ، آقا کا میلاد آیا۔ اس سے آقا راضی نہیں ہوں گے، اس سے آقا راضی نہیں ہوں گے۔ آقا راضی ہوں گے ہمارے کردار سے، ہمارے اعمال سے۔ آج سے پہلے جو ہم گناہ کرتے رہے، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، کچھ ساتھی ابھی آئے، شروع میں بتا دیا، یہاں پر چپل لگانا افضل ہے یا یہاں پر داڑھی سجانا افضل ہے؟ بتاؤ آپ لوگوں سے، آپ باشعور لوگ ہو بھائی۔ وہ پہلے زمانے تھے جو ہمارے بڑوں نے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا کہ ابا حضور، آزر جو ان کے باپ تھے، ابا حضور یہ جو آپ بتوں کے آگے سجدے کر رہے ہو یہ تو غلط ہے، سجدہ تو کون لائق ہے سجدے کے؟ ایک اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ ابا حضور یہ غلط ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا، تو باپ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ بتوں کے آگے سجدے کیے کرتے تھے۔ آج کا یہ فتن، یہ نوجوان آتا ہے، ہمیں ان کے سجدوں سے منع کرتا ہے۔ ہمارے باپ دادا عقل مند تھے یا اے نوجوان آپ؟ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتہ میں کیوں میلاد منا رہا ہوں۔ میرے ابو نے منایا تھا، میرے ابو کے ابو نے منایا تھا۔ بس یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے بھی اس بھیڑ کی طرح وہ کمانڈر بنائے ہوئے پیچھے وہ کھڈے میں گئے، ہم بھی چلے گئے۔ کہا کہ اے باپ، اگرچہ آپ کے ماں دادا پر دادا گمراہ تھے، کسی دلیل پہ نہیں تھے، غلط طریقے پہ تھے، کیا آپ بھی ایسا ہی کرو گے؟ تو ان مشرکین مکہ نے فرمایا جی ہاں، اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں۔ یقین مانے کسی کو بھی لے آئیں، اہل علم ہو، اہل رائے ہو، وہ اگر یہ طریقے جو آج چل رہے ہیں وہ ثابت کرا دے جو چور کی سزا وہ میری سزا، لیکن ہم نے یہاں سے نکل کر پھر باتیں کرنی ہیں یہاں سے، یار امام صاحب آقا کو نہیں مانتے، اللہ اکبر۔ میں اگر ماتھے پر چپل نہیں لگاتا، چہرے پر داڑھی سجاتا ہوں، میں آقا کو نہیں مانتا، یہ عاشق رسول ہے؟ میں قرآن کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، صحیح ہے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے دین بتا رہا ہوں، میں نہیں مانتا یہ جو گانے کی طرز پہ نعتیں بنا رہے ہیں اور اپنی منچاہی چلا رہے ہیں، مسال میں ایک دن منا رہے، یہ عاشق رسول ہیں، ہم نہیں ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ عقل مند ہیں، زیادہ اتنی فقہ کی اور اس طرح قواعد قانون یہ باتیں میں نہیں چھیڑ رہا، موٹی موٹی بات کوئی ایسا آ جائے پوچھنے کے لیے نا، انشاءاللہ پھر اس کو ہم حدیثوں سے، صحابہ کی زندگی سے یہ سارا کچھ پھر بتائیں گے۔ ابھی آپ کے ساتھ میں اتنی موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں کہ بس ہمیں سمجھ آ جائے۔ ایک شخص سے اس نے داڑھی نہیں لگائی، یہ میلاد منا رہے، اس نے پنچے ٹخنوں سے اوپر نہیں کیے ہوئے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے سے یا کسی بھی اوپر شلوار سے چھپے گا تو من النار، تو وہ آگ میں جلے گا۔ لیکن نہیں،
ہم نے میلاد منانی ہے، یہ کام نہیں کرنے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے آخری درخواست ہے، وقت آپ لوگوں زیادہ لیا، کہ ہم میلاد منائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے میلاد منا کر نہیں، اپنا کر بتایا۔ ایک شخص ابو موسیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجے ایک جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کو اس لیے بھیجا کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ فتح کیا، مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت آنے کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو اس کا آدھا مال دیا، آدھا نہیں دیا۔ اس نے اپنے مال کا مطالبہ کیا، کہا کہ میرا جتنا مال بنتے یا تو پورا لوں گا یا ایک بھی نہیں لیتا ہوں، آدھا وعدہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مال دینے کے بعد کیا کیا کہ غصے کی وجہ سے اس کا سر مونڈ لیا، سر پہ گنجا کر دیا، سر کو گنجا کیا، بال وال ہٹا دیے۔ تو اس طرح کیا، یہ عمل کر لیا۔ اس شخص نے اپنا مال وال جمع کیا اور اپنا یہ جو سر اس نے مونڈا تھا وہ بال لیے جیب میں لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے اور اپنا مال یوں پھینکا۔ اس کے بعد یوں بال نکالے، بال نکال کے حضرت عمر خلیفہ وقت ان کے سینے پہ یوں مارے۔ میں اور آپ ہوتے یا ہمارے پاس 2 روپے بھی جس کے پاس آ گئے، اس کے ساتھ اس کا کوئی ماتحت اس طرح عمل کرے، کیا کریں گے ہم؟ دفع ہو جا اور اس کو پکڑو، کوڑے مارو، یہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بال سینے پر مارے۔ عمر نے کہا کہ اے شخص کیا ہوا، کیا وجہ ہے، کیوں اتنا غصے میں، بتا تو صحیح۔ کہا کہ ابو موسیٰ کو آپ نے ہمارا بڑا بنایا ہے، اس نے پورا واقعہ بتایا کہ یہی اس نے کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عمر رضی اللہ خط لکھا، ان کو بولو بھلے بند کر لے جنریٹر کی، آخری بات ہے۔ خط لکھا، خط لکھ کر کیا کہا کہ اے ابو موسیٰ، یہ جو شخص آپ کی شکایت لے کر آیا ہے، اگر یہ آپ نے بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے سرعام یہ عمل کیا ہے تو اس شخص کو میں واپس بھیج رہا ہوں، آپ سر تسلیم خم کر کے اس کے سامنے جھک جاؤ، یہ اسی طرح کا عمل تیرے ساتھ کرے گا۔ اگر چھپ کے کیا ہے، اکیلے میں کیا ہے، تو اکیلے میں اس کو بلاؤ اور اس کا یہ حق دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شخص گیا، ابو موسیٰ بیٹھ گئے، کہا کہ عمر نے کہا ہے اور واقعی میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، میلاد اس کو کہتے ہیں، یہ مناتے تھے میلاد، کہا میں نے غلط کیا ہے، میں حاضر ہوں، گورنر، بڑا سربراہ، میں حاضر ہوں، جو میں نے آپ کے ساتھ کیے وہ کر لے۔ وہ بھی نبی علیہ السلام کے دور کا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے میلاد یہ ہوتی ہے کہ جو معاف کرتے وہ سب سے بڑا ہے، میں نے تجھے معاف کیا۔ دوسری جگہ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ تھا، پھر بادشاہت کو چھوڑ کر صحابی رسول بنا، صحابی رسول بننے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھ کر بلایا، اپنے پاس بلایا۔ تو جیسے ہی یہ اندر گھس رہے تھے تو ان کے داخل ہونے کی، کیونکہ ان کو اجازت تھی، ان کے داخل ہونے کے ساتھ موقع سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں نا بعض، وہ موقع پہ چوکا مار دو۔ موقع سے فائدہ اٹھانے والا ایک اور شخص اس کے ساتھ گھسنے کے لیے تیزی سے ہوا تو اس کو ٹکرا گیا۔ تو یہ تو بادشاہ تھا، اس نے یوں ہی ایک ہاتھ کی ماری اس کے ناک پر ماری، ناک سے خون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ شخص اسی حالت میں پیش ہو گیا۔ عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ کے ناک سے خون نکل رہا ہے؟ کہا کہ اے عمر، اے خلیفہ وقت، اس طرح ہوا کہ فیروز بھی داخل ہو رہا تھا، میں بھی داخل ہو رہا تھا، میں اس سے ٹکرا گیا، تو ٹکرانے کی وجہ سے اس نے مجھے تھپڑ مارا تو میرے ناک پہ لگ گیا، خون نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، حالانکہ وہ بادشاہ تھا اور یہ ایک عام شخص تھا جس کو تھپڑ مارا ہے۔ بلایا فیروز کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ اے فیروز، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، سن، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا کہ اے عمر، آپ کو تو پتا ہے ہم پرانے زمانے میں بادشاہ رہ چکے ہیں اور وہ بادشاہوں والی عادتیں ہمارے اندر ہیں، تو اسی لیے مجھ سے ٹکرایا، وہ بادشاہ والا انداز تھا، تو اسی لیے مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس کے خون نکل آیا۔ کہا کہ اے فیروز، جا اور اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھ جا اور یہ بھی اپنا بدلہ لے۔
وہ میلاد منانے والے تھے, نبی علیہ السلام کی ماننے والے تھے. بادشاہ یوں بیٹھا ہاتھ پیچھے کر کے, یوں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو سنتے ہوئے, زندگی کو دیکھتے ہوئے میلاد میں یوں بیٹھ گیا اس کے سامنے. کہا کہ مار مجھے. فیروز بادشاہ تو اس نے جیسے ہی مارنے کے لیے, بدلہ لینے کے لیے تیار ہوا, حضرت عمر نے ایک حدیث سنا دی. کہا کہ شخص ایک منٹ صرف ایک بات سن لے, اس کے بعد تو لے لے بدلہ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ خود سنا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے صبح کی نماز ہوئی, اس کے بعد فرمایا کہ یہ فیروز ایسا شخص ہے کہ جس نے ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا, اس کو جہنم حاصل کیا تھا, اور یہ اس کے اعزاز ہے, یہ اس کا بڑا پن ہے. اے فیروز تو نے یہ بڑا کام کیا تھا, اب بتا اے شخص کیا تو پھر بھی اس سے بدلہ لے گا؟ بڑے کی عزت بھی بچا لی, چھوٹے کو احساس بھی دلا دیا, اور بدلہ بھی ختم. تو اس شخص نے کہا کہ یہ کہا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فیروز کے بارے میں, اگر یہ کہا ہے تو میں فیروز کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. فیروز بیٹھا ہوا ہے. اے عمر نہیں, یہ بتا کیا اس نے معاف کیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا؟ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا, صرف اس نے کیا ہے, تو اسے کہ مجھ سے بدلہ لے. اگر اس نے معاف کر دیا تو اللہ نے بھی کر دیا ہے, تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں معافی بھی ہو گئی, اس نے بدلہ بھی نہیں لیا. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنائی, کہا کہ نہیں, جب انسان کسی انسان کو معاف کر دیتا ہے اسے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو اسی لیے ہم جو میلاد منائیں تو اس طرح کی خرافات سے نہیں منائیں. ہماری میلاد کیسے ہونی چاہیے؟ آج سے ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی ہماری نیچے, تھوڑی کی نیچے سے, اور ایک مٹھی بائیں طرف سے, ایک مٹھی دائیں طرف سے, صحیح ہے. اور یہ داڑھی کا بچہ یہ رکھنا بھی چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. آج ہم نے یہ ارادہ کر دیا, سب سے بڑی میلاد اور سب سے بڑا اللہ کے نبی کو خوش کرنے والا یہ شخص ہے. آج ارادہ کر لے, پیغمبر علیہ السلام منہ پھیر دیں گے بھائی, قسم سے منہ پھیر دیں گے. جسے میری شکل و صورت پسند نہیں تھی وہ لاکھوں میلاد منا دے, مجھے وہ پسند نہیں ہے. ہم نے پنچے اوپر کر لیے, میلاد منائی گئی. صحیح ہے, بات تو بہت لمبی ہے لیکن جنریٹر لگا ہوا ہے, اسی پر اکتفا کرتے ہیں. تو ہم میلاد اس طرح منائیں, جس طرف ہم چل رہے ہیں وہ راستہ کہیں اور جا رہا ہے, وہ راستہ کہیں اور جا رہا ہے. وہ راستہ ہمیں ہدایت کی طرف نہیں لے کر جا رہا, اور نبی علیہ السلام کی رضا کی طرف نہیں لے جا رہا. اسی لیے اور یہ جملہ اور یہ نعت جو بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو عید منا رہے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ نے نہیں منائی بھائی. یہ جملہ صحابہ پر بھی ہم فٹ کر رہے ہیں, یہ جملہ صحابہ پر بھی فٹ کر رہے ہیں, انہوں نے نہیں منائی. تو ہم اسے ابلیس, یوں تو انہوں نے باندیاں چھوڑی تھی, مشرکین مکہ نے, کفار نے باندیاں رہا کر دی تھی, کافر تھے, انہوں نے عید میلاد منائی. یوں تو میں یہ جملہ کہہ دوں کہ سوائے صحابہ کے پیروکار کے سبھی تو ابلیس کے چاہنے والے عید منا رہے ہیں. یہ غلط, ایک دوسرے سے لڑائی بنتی ہے. تو جو چیز دین میں ثابت ہے وہ عمل کریں, جو ثابت نہیں ہے اس سے ہم بچیں. اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ